ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفينا سلمان الفارسي قد وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يده على السلمان وقال لو كان الدين عند السريا لناوله رجال من الفرس أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ یبغض ان ترکت سؤالہ وبنی آدم یبغض حین تسأل. عزیزان گرامی قدر، سورہ محمد کے کم و بیش 3 رکوعات ہم گزشتہ بعض نشستوں سے جو سلسلہ جاری ہے مکمل کر چکے. آج انشاءاللہ العزیز یہ 4تھا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا اور سورہ محمد بھی مکمل ہو جائے گی ترجمہ اور بعض افادات کی نسبت سے. گزشتہ آیات، خاص طور پر گزشتہ رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخاطبت رہی منافقین سے. منافق وہ جو اوپر سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور باطن میں ان کی ہمدردیاں وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ. جہاد کی آیات نازل ہو جاتی تو ان کے رنگ بدل جاتے، پریشان ہو جاتے، ڈر جاتے اور خوف زدہ ہو جاتے. اللہ کے رسول کی اطاعت اور اچھی بات سے ہمیشہ اجتناب کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان کی توجہات کسی اور طرف لگی ہوئی ہوتی اور بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. بات سنی لیکن توجہ نہیں کی، بات سنی اور بھول گئے، بات سنی اور انسنی کر دی. اور اگر وہ بات اللہ کی کتاب قرآن اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہو
اور کوئی سنی انسنی کر دے، سمجھو نفاق کی ایک علامت اس میں آ گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو منافقت کی اس علامت سے محفوظ اور معمون رکھے۔ راز رکھتے تھے اپنے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، مخبریاں اور جاسوسیاں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ جو باتیں انہوں نے دل کے پردوں میں چھپائی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ اور آخری ان کی کیفیت یہ تھی کہ اصل میں شیطان نے ان کو حیلے سجھائے ہیں، اور شیطان نے اس دنیاوی زندگی کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دنیا تو ان کو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے متعلق ان کی توجہات بالکل بھی نہیں ہیں۔ لمبی امیدیں ہیں، سالوں اور صدیوں اور عشروں کے منصوبے ہیں، مزین کر کے زندگی دکھا دی ہے، چنانچہ ان کا لالچ، ان کا حرص، ان کی توجہ اس دنیا کی طرف ہے، اس دنیا کی طرف نہ غور ہے، نہ فکر ہے، نہ تدبر ہے۔ جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اصل میں اللہ نے ان کی سماعتوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کو بہرا کر دیا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ نتیجہ سامنے آ گیا کہ جس شخص کے سامنے اللہ کے رسول نے اللہ کی آیات بیان کی ہوں، یا پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کے سامنے بیان کی گئی ہو، پیش کی گئی ہو، اور انہوں نے اس کو سنا انسنا کر دیا ہو، تو کانوں پر پردے آ گئے، نگاہیں چندھیا گئیں، دل پر تالے پڑ گئے، تو پھر جس طرف توجہ ہونی چاہیے اس کی بجائے جس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے اس طرف توجہ ہو گئی۔ اللہ اور رحمان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ابلیس اور شیطان کی طرف توجہ ہو گئی۔ تو جس چیز کو ابلیس نے خوبصورت بنا کے پیش کیا اسی چیز کو قبول کر لیا، پردے داریاں رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مخفی ارادوں سے خوب واقف ہے۔ دوسرا، ان علامات کے بعد ایک عمل ان کا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عملاً کیفیت کیا تھی کہ کفار کے پاس جاتے اور ان سے جا کے کہتے کہ ہم مدینہ میں تو رہتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن بعض باتیں ہم تمہاری بھی مان لیں گے، بعض چیزیں ہم تمہاری بھی قبول کر لیں گے، کچھ باتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور کچھ باتیں تمہاری۔ جلال الدین اکبر کے دین الہی کی ایک مثال 1400 سال پہلے بھی موجود ہے۔ کچھ باتیں مسلمانوں کی مان لیں گے، کچھ باتیں اللہ کی مان لیں گے، کتاب کی مان لیں گے، رسول کی مان لیں گے، اور کچھ باتیں اللہ کے دشمنوں کی بھی مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے۔ سزا کیا ہے کہ عین جب موت کا عالم ان کے اوپر طاری ہوگا، اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے ان کے چہروں پر بھی تمانچے رسید کریں گے، ان کی گدیوں اور گردنوں پر بھی تمانچے رسید کریں گے۔ علماء نے اس آیہ مبارکہ کی 3 تعبیرات بیان کی ہیں۔ ایک تعبیر تو میرے اور آپ کے لیے ہو گئی فائدہ، کہ اگر منافق میدان جنگ میں ہو مسلمان کے خلاف، اللہ اسے کمزور کر دیتا ہے، مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور وہ فرشتے میدان جنگ میں انہی منافقین کے چہروں پر تمانچے مارتے ہیں، ان کی گردنوں پر تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ اس لیے منافق سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوسری تعبیر جو گزشتہ جمعہ بھی بیان کی گئی تھی کہ جب عین موت کا وقت طاری ہوگا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو آسانی سے ان کی روح قبض نہیں ہوگی، بلکہ ان کو تمانچے مارے جائیں گے، ان کی ادبار پر بھی، دبر، پیٹھ، ان کی گردنوں پر بھی، ان کے منہوں اور چہروں پر بھی تمانچے رسید کیے جائیں گے۔ 2 اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوگا، فرشتے قبروں سے اٹھانے کے لیے آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو لے جایا جائے گا، تو لے جایا نہیں جائے گا بلکہ ہانکا جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کو چہروں پر تھپڑ مارتے ہوئے اور
گردنوں پر تشدد کرتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے، جیسے آج کا مجرم جب جیلر کے پاس جاتا ہے، آج کا مجرم جب عدالت میں جاتا ہے، آج کا مجرم جب قاضی کے سامنے جاتا ہے تو 4 5 7 لوگ ہوتے ہیں جو اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں لے کے جاتے ہیں پھانسی گھاٹ کی طرف یا جیل کی طرف یا قید کی طرف۔ یہ منافقین کا انجام ہوگا۔ یہ سارا جرم کیوں ہوا؟ بعض آیات گزشتہ میں اس کا تذکرہ آ گیا، لیکن یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو آگے آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ وہ کام کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کام کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ بس ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کو ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جو کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں یہ بدبخت ان کاموں کو کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کے لڑنا، اسلام کے علم، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا اور اونچا کرنا، اللہ کی رضا جن امور میں ہے یہ لوگ وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور اللہ کی ناراضگی جن کاموں میں ہے، جن کاموں سے امور سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان امور کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے حبط کر دیے ان کے سارے اعمال۔ کوئی 2 4 نیکیاں بھی اگر ہوں گی تو وہ بھی ان کا بھی خانہ خراب ہو گیا۔ ام حسب الذین، آج کی آیات، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں کینے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کہ اللہ ان کی بیماریوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کو گمان ہے، ان کو شبہ ہے کہ ہمارے پردے میں ہی رہ جائیں گے، ہماری شرارتیں پوشیدہ ہی رہ جائیں گی، ہماری غیبتوں اور چغلیوں جو مسلمانوں کے خلاف کی گئیں ان کا پردہ کبھی فاش نہیں ہوگا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری اور روگ ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے ادغان، دغن ضاد کے ساتھ، دغن دلوں کا کینہ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کے عیب، دلوں میں لگی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں جس کی قلی کی جاتی ہے، جی قلی تو کی جاتی ہے لیکن زنگ لگا ہوتا ہے نا، دلوں کا زنگ، دلوں کے کینے، دلوں کی بیماریاں، یہ اللہ ان کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے، بالکل لے کے آئیں گے۔ ام حسب الذین، ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کوئی گل نہیں، چھپ گئی بات، پردے میں رہ گئی، کوئی بات نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہ تو دلوں کا روگ ہے اصل میں کہ خوش ہوتے ہیں گناہ کر کے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، سازشیں کر کے مسلمانوں کے خلاف کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، شرارتیں کر کے امت مسلمہ کے خلاف کہ میرا راز کسی کے سامنے آشکار نہیں ہوا، خوش ہوتے ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے وہ گمان یہ رکھتے ہیں کہ أَلَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے روگ سامنے نہیں لے کے آئیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، توجہ سے سنیں ذرا اس بات کو اور شکر بھی ادا کریں ایک بات کا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے جی، بنو قریظہ کے لوگ جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر سے بدر کے دن، بدر کے میدان میں کفار کو دیگیں پکا پکا کے کھلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے ان کو، اوپر سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ، لیکن باطن میں پوری انویسٹمنٹ کرتے تھے بدر کے میدان میں مشرکین پر کہ کھانا پینا تمہارا ہمارے ذمہ۔ بنو قریظہ کے لوگ بدبخت، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری برائیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سازشیں، ہماری شرارتیں کبھی آشکار نہیں ہوں گی۔ اس کا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کا معاملہ واضح کر دیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، آپ کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس آپ ان کو پہچان لیں ان کے چہروں سے۔ اللہ کے رسول اگر ہم چاہیں آپ کو منافقین کی ایسی علامتیں دکھا دیں
کہ آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کا کوئی منافق پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہ رہا۔ ہر منافق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے۔ اوپر سے نعرہ لگاتا ہے کلمہ کا، اوپر سے یہ میرے ساتھ تعلقات جوڑتا اور استوار کرتا ہے۔ ان کے دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھول دی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد۔ بات شکر کی ہو رہی تھی نا۔ اس زمانے میں تو حذیفہ بن الیمان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بتا دیے، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راز بتائے اپنے، یہ منافقین کی جماعت ہے، بتا دیا تھا۔ لیکن آج میں اور آپ، ہمارا نام لے کے بتانے والا کوئی ہے نہیں سامنے۔ یہ بھی شکر کریں، موقع مل گیا ہے، ابھی ہے ہمارے پاس موقع۔ پلٹ آئیں، نفاق کی باتوں کو چھوڑ دیں اور اخلاص کی طرف لوٹ آئیں، ملاوٹ کی باتوں کو چھوڑ دیں، صاف ستھرے ماحول کی طرف آئیں۔ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو۔ دو رنگی چھوڑ کے ایک رنگی اختیار کریں، یا کھلے کھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، یا کھلے کھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن۔ منافق تو نہ بنے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو ضرور دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، بس آپ ان کو پہچان لیں ان کے چہروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم جان لیں کہ ان میں سے مجاہد کون ہے، اصل مجاہد کون ہے۔ نعرے تو سارے ہی لگاتے ہیں، لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ تم میں سے اصل مجاہدین کون سے ہیں۔ منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان لیں تمہاری خبریں ساری، آزما لیں تمہیں۔ آزمائش تو آتی ہے، کبھی کوئی فوتیدگی ہو گئی، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی تنگی ہو گئی، کبھی کوئی رکاوٹ آ گئی، کبھی کوئی ترشی ہو گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی۔ ان پریشانیوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد اصل میں پتہ چلتا ہے اللہ کا بندہ ہے کون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہے کون۔ نفاق اور اخلاص کا پتہ آزمائشوں سے چلتا ہے۔ آزمائش آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا واقعی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور۔ آزمائش کا مقصد کیا ہوگا؟ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تاکہ ہم پہچان لیں، جان جائیں تم میں سے مجاہدین اصل میں کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ دیکھو مجاہد کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، قیامت تک جاری رہنے والا کام۔ مجاہدین کی بڑی تعریفیں ہیں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں، لیکن دیکھو یہاں مجاہدین کے ساتھ ایک دوسرے طبقے کو بھی جوڑ دیا ہے، والصابرین، اور صبر کرنے والے۔ مجاہد تو میدان عمل میں نکلتا ہے، مجاہد تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، مجاہد تو اپنا لہو بہاتا ہے، مجاہد تو دنیا اور دنیا جہان کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مجاہد کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طبقے کو اس طبقے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، والصابرین، اور صبر کرنے والے۔ معلوم ہوتا ہے جس پر آزمائش آ گئی اور اس نے صبر کیا، اس کا شمار بھی مجاہدین کے ساتھ ہو گیا۔ جس پر تنگی آ گئی اور اس نے صبر کیا، اس کا شمار بھی مجاہدین کے ساتھ ہو گیا۔ جس پر بیماری آ گئی اور اس نے صبر کیا، اس کا شمار بھی مجاہدین کی جماعت کے ساتھ ہو گیا۔ ایک صبر کرنا، تنگی پر، بیماری پر، ترشی میں، پریشانی میں، تو مقام کتنا اونچا ہو گیا کہ مجاہدین کی جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تاکہ ہم جان لیں مجاہدین اصل میں کون ہیں تم میں سے، اور صبر کرنے والے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان لیں تمہاری خبریں، آزمائش کے ذریعہ تمہارے اندر کے حالات واضح آ جائیں گے، کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ جو ہم باتیں چھپاتے ہیں نا بعض اوقات،
دل میں عیب ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. جب آزمائش پڑتی ہے تو خود بخود زبان پر دل کی بات آ جاتی ہے، خود بخود زبان پر دل کی بات آ جاتی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں منافقت کی. کیسے ہوتا ہے یہ؟ نماز کا وقت ہے، دوست خوش گپیوں میں مصروف ہیں، بعض کا ارادہ نماز کا ہے اور بعض کا ارادہ نماز کا نہیں ہے. ایک کے ہاں نماز کا جذبہ شدید ہے اور دوسرے کے ہاں نماز سے بچنے کی خواہش شدید ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ کے بندے. ایک شخص کی منافقت ابھی لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہوئی، سب کو پتہ ہے مسلمان، لیکن عین جب اذان ہوتی ہے اور ایک نمازی دوسرے ساتھی سے کہتا ہے اٹھو نماز پڑھ لیں، تو وہ جو پہلے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ پکڑتا ہے نمازی کا، بیجا چاٹ تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے. یہ اس کی منافقت آشکارا ہو رہی ہے. ایک شخص نماز کے لیے بلا رہا ہے، کہتا ہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، ابھی چلتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا نماز کا. اور اسی دوران پھر آخر کار تھک ہار کے کہتا اچھا تسی پڑھے ہو پھر میں تے بعد سے پڑھنی ہے. یہ منافقت اس کی کھل کے سامنے آ گئی. یہاں آزمائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ اذان سے. یہاں آزمائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ وقت نماز سے. اور پہلے وہ چھپا ہوا تھا، اس کا جرم، نماز سے اس کی نفرت، نماز سے اس کی اکتاہٹ وہ پوشیدہ تھی. عین نماز کا وقت ہوا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دل کی بات زبان پہ آ گئی، تسی پڑھے ہو میں پھر بعد سے پڑھ لوں گا، کوئی گل نہیں. منافقت واضح ہو گئی. یہ آزمائش، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو نماز کی بات ہے نا. اسی طرح سے باقی تمام امور میں بھی منافقت کھل کے سامنے آتی ہے. بعض اوقات لڑائی جھگڑا معاشرے پر اطلاق کیسے ہوگا اس کا؟ توجہ سے سنیں. اور یہ المیہ ہے ہمارا. ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے چوک چوراہے میں دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، طاقتور کا اور کمزور کا. اور پھر ہم ان کے اس اختلاف پر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اور ہم صاف ستھرے آدمی جو کہ کمزور ہوتا ہے بعض اوقات، ہم اس سے کہتے ہیں ضرور شر پھیلانا ہے، کوئی بات نہیں، سب کو پتہ ہے تو سچا ہے، سب کو پتہ ہے تو سچا ہے، کوئی بات نہیں. ابھی اس شخص کہنے والے شخص کی منافقت سامنے نہیں آئی. پتہ ہے کہ عین وقت پر میں نے اسی پر انگلی اٹھا دینی ہے. پتہ ہے کہ اگر موقع آ گیا، وہ طاقتور بھی یہاں موجود ہوا تو میں نے اسی کو توئیں توئیں کرنی ہے، کمزور سچے کو. لیکن ابھی منافقت کھل کے سامنے نہیں آئی. لیکن عین جب پنچایت کا وقت ہو گیا اور سارے لوگ موجود ہیں، اس کمزور کو یہ احساس اور خیال ہے کہ اس شخص نے بھی مجھے کہا تھا کہ تو سچا ہے، ہم تیرے ہی ساتھ ہیں، لڑائی کو فروغ نہ دو، خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. فلاں نے بھی کہا تھا ہم تیرے ساتھ ہیں، چلو کوئی بات نہیں، چپ کر جاؤ. فلاں نے بھی میرے بارے میں کہا تھا کہ تو صاف ہے، کوئی بات نہیں، تیرا مسئلہ نہیں. لیکن عین جب پنچایت میں بات ہوتی ہے، اس منافق سے کہا جاتا ہے تیری رائے کیا ہے؟ تو کہتا ہے چوری صاحب دی گل 100% ٹھیک ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں کسی گل دا، ساری غلطی یہ دی ہے. منافقت پہلے چھپی ہوئی تھی، عین پنچایت کے وقت منافقت کھل کے سامنے آ گئی. لیکن کہیں گے کیا معاشرے میں بیٹھ کے؟ ہم تو اصل میں صلح جو ہیں، ہم تو صلح پسند ہیں، ہم تو مصالحت کروانے والے ہیں. لیکن عین وقت پر پتہ چل جائے گا یہ مصالحت کروانے والے نہیں، بلکہ یہ باطل کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق کی مخالفت کرنے والے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ عام مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ویسے بڑا کرے گا، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا. اذان ہو رہی ہے لیکن اس کی گفتگو ختم نہیں ہوگی، اس کی گفتگو ختم نہیں ہوگی. یہاں تک کہ کوئی کہہ بھی دے گا اذان ہو رہی ہے، اور سنت یہ ہے کہ اذان جب ہو تو خاموش ہو جاؤ، اذان جب ہو اپنے سر کو ڈھانپ لو، اذان جب ہو تو بیٹھ جاؤ، اذان جب ہو تو کوشش کرو ان لمحات میں بیت الخلاء کے قریب نہ جاؤ. یہ آداب ہیں اذان کے. تو وہ بعض تو اس میں خاموش ہو جاتے ہیں لیکن بعض بولتے رہتے ہیں. آزمائش ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اوپر سے ہے دین کا دعوے دار، لیکن اندر اس کے دین پوری طرح سے سرایت نہیں کیا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان رکھتے ہیں یہ لوگ جن کے دلوں میں ہے روگ، اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ نہیں نکالے گا، ظاہر نہیں کرے گا، آشکارا نہیں کرے گا، واشگاف نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے دکھا نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کی بیماریاں. ولو نشاء، اور اگر چاہیں ہم لاریناکہم، ہم دکھا دیں آپ کو اے اللہ کے رسول، فلعرفتہم بسیماہم، پس آپ پہچان لیں ان کو ان کے چہروں سے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور ان کو پہچان لیں گے. لحن القول، لحن القول،
لحن القول، لحن یہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی آواز نکلتی ہے، قول آپ کی بات ہے۔ لحن القول عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی بنا سنوار کے بات نہیں کرتا، خوشامدی جیسے بات کرتا ہے، خوشامدی۔ اب میں اس کی مثال نہیں دینا چاہتا، کیسے الفاظ کو بنا سنوار کے ادا کرتا ہے، اس کو علماء نے منع فرمایا ہے، لحن القول سے منع فرمایا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ہم پہچان لیں تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جان لیں تمہاری ساری خبریں۔ ان الذین کفروا، اگلی آیت، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کیا کفر، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے بھی اور روکا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے، وشاق الرسول، اور مخالفت کی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، شاق الرسول، مخالفت پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک مخالفت اس زمانے میں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیا رائے آ گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، منافقین نے کہا ہم نہیں مانتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں، مسجد نبوی موجود ہے لیکن مقابلے میں ایک اور مسجد انتشار کے لیے تعمیر کر لی، نام رکھا اس کا مسجد، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا یہ مسجد نہیں ہے، تو یہ تو ضرر پہنچانے کی جگہ ہے، ضرار ہے، یہ تو ضرر پہنچائے گی مسلمانوں کو، متفرق کر دے گی۔ یہ اس زمانے کے منافقین ہیں۔ یہاں اس زمانے کے منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اس زمانے کے منافق کا تذکرہ کیا، وشاق الرسول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کے رسول کی کیا ہے، اس کا نام ہے بدعت۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کیا ہے، بدعت۔ اللہ کے رسول نے ایک کام کہا، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کرنا ہے، کام وہی ہے لیکن ویسے نہیں کرنا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، مختلف انداز سے کرنا ہے۔ میں اشارہ دوں گا آپ کو، اذان ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاکید اور تعلیم کے مطابق، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے اذان تو دیں گے لیکن ویسے نہیں دیں گے جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے پاس سے اضافہ کر دیں گے یا کمی کر دیں گے۔ نماز ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کیسے پڑھی جائے گی، لیکن دوسرا کہتا ہے پڑھیں گے تو صحیح لیکن ویسے نہیں پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور طریقوں سے پڑھیں گے۔ دعا ہے، دعا کے مواطن اور مقامات ہیں، کہاں دعا مانگی جائے گی، کہاں دعا نہیں مانگی جائے گی، کہاں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، دعا کے الفاظ کیا ہوں گے، دعا کی ترتیب کیا ہوگی، دعا کی ترکیب کیا ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں دعا تو مانگیں گے، ویسے نہیں مانگیں گے جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائی، اپنی مرضی سے مانگیں گے۔ درود کی تعلیم ہے، آپ کو درود کی تعلیم، اب میں آداب جو درود کے ہیں اب میں جانا نہیں چاہتا، ہمارے ہاں تو ویسے مزاج نہیں ہے مخالفت کا، لیکن درود کے آداب ہیں آہستہ، درود کا ادب ہے انفرادی، درود کا ادب ہے الفاظ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، درود کا ادب ہے کہ محترم ترین درود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے سکھایا، درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، یہ سارے آداب ہیں درود کے۔ آپ بتائیے ہم کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ وشاق الرسول، استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ مخالفت ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھے لباس میں، خوبصورت لباس میں مخالفت ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ موافقت تو یہ تھی اذان دیتے وہی اذان دیتے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی، نماز پڑھتے ویسے ہی پڑھتے، زکوٰۃ اور صدقات دیتے ویسے ہی دیتے، عبادات سر انجام دیتے ویسے ہی کرتے، نکاح کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، شادیوں کے معاملات، نمازوں کے معاملات، عبادات کے معاملات، کاروبار کی چیزیں، وہ ساری اسی انداز اور طریقے سے اختیار کی جاتی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا۔ اور آج کے زمانے میں جو ہم مخالفت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض چیزوں کو شامل کرتے ہیں، علماء نے فرمایا یہ ہے شاق الرسول، بدعات۔ ذخیرۃ الجنان میں مولانا سرفراز خان صفدر نے وضاحت فرمائی ہے صراحت کے ساتھ کہ وہ عبادات اور ان کے طریقے جو سنت سے ثابت ہیں ان سے مختلف انداز سے عبادات کو سر انجام دینا یہ عبادت نہیں ہے، یہ شاق الرسول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کفر وصدوا عن سبیل اللہ اور رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے، وشاق الرسول اور مخالفت کی پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت تو ان تک پہنچ چکی تھی، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، ابو داود کی شکل میں، نسائی کی شکل میں، ابن ماجہ کی شکل میں، مستدرک کی شکل میں، مسند امام احمد کی شکل میں، موطا امام مالک کی شکل میں احادیث کی کتابیں آ گئیں۔ معلوم ہو گیا اللہ کے رسول، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، لباس، انداز، اطوار، عبادات، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ساری چیزیں آ گئیں، شمائل میں آ گئیں، لیکن ان سب کو جاننے کی بجائے اپنے انداز سے عبادات کو سر انجام دینا۔ شاق الرسول، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کو روک لیا کہ ٹھہر جاؤ، صدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کے فرشتوں کا انکار، اللہ کی کتابوں کا انکار، اللہ کی جنت کا انکار، اللہ کی جہنم کا انکار، اللہ کے دن قیامت کا انکار، یہ کفر، اللہ کے راستے سے رکنا اور روکنا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ تین کام اگر ہو جائیں، لن یضر اللہ شیئا، تو یہ اللہ کو تو تھوڑا سا بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اصل میں اعمال تو انہی کے ضائع کیے جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کفر کر کے، یہ سمجھتے ہیں مخالفت رسول کر کے، یہ سمجھتے ہیں دین کے راستے میں روڑے اٹکا کے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے دین کو تو یہ تھوڑا سا بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ معاملہ بس اتنا ہوگا کہ ان کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال سارے کے سارے اکارت چلے جائیں گے۔ بدعتی، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ طریقہ وہ نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ کافر، اس کا دعوت کرنا، غرباء کی مدد کرنا، یتامہ کے سر پر ہاتھ رکھنا، غرباء کے نکاح کرنا، شادیاں کروانا، کافر، اس کے کفر نے رکاوٹ ڈال دی ہے، یہ نیکیاں اس کے کسی کام آنے والی نہیں۔ اور اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے روکنے والا، خواہ وہ خود کتنا ہی جبے والا ہو اور کبے والا ہو، فر والا ہو، اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں اللہ کی بارگاہ میں کسی طور بھی مقبول نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں کیفیات سے محفوظ و مامون فرمائے، کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے سے محفوظ فرمائے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب بتایا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، شاق الرسول کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی غیر نبی کے ایجاد کردہ کام کو رکھ لینا، یہ شاق الرسول ہے۔ دلیل، متصل آیت کون سی آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اچھے خاصے کیے کرائے اعمال کو باطل مت کرو۔ پہلے حبط اعمال کا لفظ آیا، یہاں ابطال اعمال آ گیا، عمل کا باطل ہو جانا، یعنی اذان دی طریقہ نبوی کے مطابق نہیں دی، عمل تو تھا لیکن باطل ہو گیا۔ صدقہ کرتے ہیں نا لوگ، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، اللہ توفیق بھی دے، لیکن قرآن نے کیا خوبصورت انداز میں سکھا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے دیے ہوئے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ کسی کو روپیہ دیا، کسی کے اوپر صدقہ کیا، کسی کے مشکل وقت میں کام آ گئے، لیکن بعد میں اس کو تانا دیا، اذیت ہو گئی۔ احسان جتلایا، اذیت ہو گئی۔ احسان جتلانا، تانا دینا، لوگوں کے سامنے اعلان کرنا، اس کی تحقیر کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابطال عمل ہو جائے گا۔ صدقہ دیا تھا، اب قیامت کے دن تمہارے کسی کام آنے والا وہ نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لا تبطلوا، مت کرو تم باطل صدقاتکم، اپنے صدقات کو بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور اذیت دے کے۔ ایسے ہی بعض اوقات اعمال اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ان اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں، اعمال کسی کام آنے والے نہیں ہوتے۔ ویل للمصلین ہے نا قرآن مجید، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت۔ نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے، نماز پڑھنا تو سنت رسول ہے،
نماز پڑھنا تو اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا تو شکر الہی کا ایک طریقہ ہے، نماز پڑھنا تو اس اتصال بالحق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن فویل للمصلین، قرآن کہہ رہا ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ معلوم ہو گیا کام اچھا ہو لیکن اس میں بدعات شامل ہو جائیں، کام اچھا ہو لیکن اس میں ریاکاری آ جائے، کام اچھا ہو لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے تو وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں رہتا، وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور اذیت دے کے ضائع مت کرو، اپنی نمازوں کو ضائع مت کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کیا کفر، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے اور روکا اللہ کے راستے پر چلنے سے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، تو ان کی موت کس چیز پر آئی؟ کفار، وہ کافر ہی مرے ہیں۔ نام کا مسلمان، شاق الرسول، نام کا مسلمان، دین کے راستے میں رکاوٹ یا پھر اللہ کا صریح انکار، تو ان کی موت آئے گی تو پھر ایمان پر موت نہیں ہوگی، بلکہ ماتو وہم کفار، موت آ گئی وہم کفار، تو وہ کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہیں کرے گا ان کی مغفرت، تھوڑی سی بھی مغفرت ان کی نہیں ہوگی۔ فلا تہنوا، سستی مت کرو، وتدعوا الی السلم، اور جب بلایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی طرف، یا بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی طرف، وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ بن جاؤ گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ولم یترکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا۔ ایک طرف منافقین کا تذکرہ آ گیا نا، کفر، صد عن سبیل اللہ، اور تیسرا شاق الرسول، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابطال عمل، عمل سارے ضائع، اور آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر تم کر لو اطاعت اللہ کی اور اطاعت پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سستی نہ دکھاؤ دین پر عمل کرنے میں، اور بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، تو نتیجہ کیا نکلے گا اس دنیا میں؟ وانتم الاعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند و برتر بنا دے گا۔ دوسرا واللہ معکم، اللہ تمہارا ساتھی و ساجی ہو جائے گا۔ تیسرا ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا بلکہ اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ بتائیے فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں، ہم نے کن لوگوں میں شمار ہونا ہے؟ انما الحیات الدنیا، بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم لاؤ ایمان، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا بدلہ۔ نیک اعمال کر لو سنت کے مطابق تو ضرور تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا ہے سوال تم سے تمہارے مال کا۔ ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے طلب نہیں کرتا تمہارے اموال، تمہارے مال۔ 5 منٹ زیادہ لوں گا جی آج تاکہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے۔ ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارے اموال کا سوال نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے، خود ہی اللہ نے کہا 2.5% زکوٰۃ دو، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عشر ادا کرو، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑ، بکری اور دیگر جانور ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے یتامہ کا، سوال بھی کیا ہے، قرض حسنہ کی بات بھی ہوئی ہے قرآن مجید میں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یسألکم اموالکم، اللہ تو تم سے تمہارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جواب تفسیر مدارک میں ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ بھلا 100 روپے میں سے 2.5 روپے مانگنا بھی کوئی مانگنا ہے؟ 100 میں سے 2.5 کی وقت کیا ہے؟ لاکھ میں سے 2.5 کی وقت کیا ہے؟ 10 لاکھ میں سے 25,000 کی وقت کیا ہے؟ 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ کی وقت کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تھوڑا سا مانگنا کوئی مانگنا نہیں ہے، وہ مانگنا کہلاتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کے گھروں میں غلہ موجود ہوتا ہے، اڑوس پڑوس سے کوئی بچہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا اناج آپ سے مطالبہ کرتا ہے، آپ محسوس بھی نہیں کرتے کہ غلے کے اناج پڑے ہوئے ہیں اور اناج کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور اس ڈھیر میں سے 1 بالٹی اس کو نکال کے بھی دے دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا جو مطالبہ ہے قرآن مجید میں وہ مانگنا نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم سے جتنی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ کون سا اللہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، وہ بھی تو تمہارے بھائی بندوں کے لیے کرتا ہے. تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کو تو نہیں دیتے، وہ تو اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر خرچ کرتے ہو، یتامہ پر، مدارس پر. اور جو صدقات اور خیر کے کاموں میں تم خرچ کرتے ہو وہ بھی تو اپنی ہی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہو. ایک دفعہ نہ دو زکوٰۃ، ایک دفعہ نہ کرو صدقہ، ایک دفعہ کر دو انکار. ممکن ہے جس کے سامنے انکار کیا کل وہی تمہارے گھر میں آ کے ڈاکہ ڈال لے. اپنی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی اور فلاح کے لیے تم یہ کام کرتے ہو. اللہ تم سے تمہارے اموال کا مطالبہ نہیں کرتا. آگے مزید بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یسألکموہا، اگر اللہ واقعی مطالبہ کرنے لگ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً سوال کر دیا کبھی، اگر اللہ سوال کرنے لگ جائے فَيُحْفِكُمْ، تو اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دے. اللہ نے اگر تم سے مانگ لیا نا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں ڈال دے. مانا یہ کہ سارے کا سارا مانگ لے. ان یسألکموہا، اگر وہ مانگ لے تم سے، فیحفکم، تو پھر تمہیں تنگی میں ڈال دے. تبخلوا، نتیجہ کیا نکلے؟ تم بخل کرنے لگ جاؤ. ویخرج ادغانکم، پھر تمہارے دلوں کا عیب تمہارے سامنے آ جائے کہ سارا مانگ لیا ہوں تے دینا نہیں، لہٰذا جھوٹ بولا تو ادغانکم، تمہارے دلوں کے عیب انسانوں کے سامنے آ گئے. ایک شاعر نے کہا ہے، وہ شروع میں بھی میں نے پڑھا تھا، کہ اللہ مانگتا نہیں بلکہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن بندہ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتا. شاعر کہتا ہے اللہ یبغض، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان ترکت سؤالہ، اگر تم نے اس سے سوال کرنا چھوڑ دیا. اللہ کا اور بندے کا یہی تو فرق ہے. واللہ یبغض ان ترکت سؤالہ، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر تم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا. وبنی آدم، اور یہ جو انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یبغض، یہ بھی ناراض ہوتا ہے حین تسألوا، جب تم اس سے مانگتے ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے اگر مانگنا چھوڑ دو، بندہ ناراض ہوتا ہے اگر تم مانگنے لگ جاؤ. تو اللہ سے مانگو نا جو مانگنے پر راضی ہوتا ہے، بندوں سے کیوں سوال کرتے ہو؟ ہاں اولئک تدعون، ہاں تم ہی ہو وہ لوگ جن کو بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کرتے ہیں کنجوسی. من یبخل، جو کرتے ہیں بخل. من یبخل، جو تجوریوں میں بھر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور عطا کرنے سے انکار کرتے ہیں، تمہیں میں سے ہیں. ہاں انتم، عربی زبان میں، پنجابی میں عورتیں بعض اوقات کسی پر شکوہ کرنا ہو نا تو ایک حرف کہتی ہیں ہاں، ایسے حرف ہوتا ہے نا. یہ عربی زبان کا بھی یہی قاعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر جب تف کرنی ہو، اظہار ناپسندیدگی کرنا ہو، تو اس کا جواب ہاں انتم، ہاں تسی وہ لوگ ہو، ہاں اولائی، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو. ان یسألکموہا، جب کیا جاتا ہے تم سے سوال، ہاں اولائی تدعون لتنفقوا، تم سے مانگا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. فمنکم من یبخل، اور تمہیں میں سے بعض ہیں جو کرتے ہیں بخل اور کنجوسی. ومن یبخل، اور جس نے کی کنجوسی، فانما یبخل عن نفسہ، تو اس نے کنجوسی کی اپنی ہی ذات کے لیے. واللہ الغنی، اللہ تو ہے بے نیاز. وانتم الفقراء، اور اصل میں فقیر ہو تم. وان تتولوا، اور اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ جہاد سے. اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ سنت نبوی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ دین پر عمل کرنے سے. اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ اسلامی معاشرے سے. اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اگر تم نے موڑا منہ کس چیز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے موڑا منہ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ پھر تمہاری جگہ پر کسی دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا يكونوا امثالكم، اور پھر نہیں ہوگی تمہاری کہیں پہ بھی کوئی مثال، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہاری مثال. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں تفاسیر میں ایک حدیث آئی ہے جو مسلم میں ہے. دیکھیں بعض اوقات قوموں پر قومیں کیسے بدلتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفینا سلیمان.
سلمان الفارسی، ہمارے درمیان سلمان فارسی بھی موجود تھے. وضع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان کے کندھے پر رکھا. ثم یقول، پھر فرمایا پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ھذا، یہ شخص یعنی سلمان، وقومہ، اور اس کی قوم، لو کان الدین عند الثریا، صحیح مسلم میں ہے، لو کان الدین عند الثریا، اگر دین دنیا سے اٹھ کے ثریا پر بھی چلا گیا، لناولہ رجل من الفرس، تو اس کی اولاد یعنی فارسیوں میں سے لوگ ایسے آ جائیں گے جو اس دین کو ثریا سے بھی اٹھا کے دوبارہ زمین پر لے آئیں گے اور لاگو کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے اکثریت کن کی؟ عرب کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں کے ہیں؟ عجم میں سے ہیں، عربی نہیں ہیں. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا، عرب کے نہیں ہیں. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، جن کی ترمذی شریف ہے، وہ بھی عرب میں سے نہیں ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر عرب نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو ان عرب کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں سے ان کو بدل دے گا. آج کے مسلمانوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا یہی مطالبہ ہے. یہ جو 5 چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دی گئیں، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اتباع سنہ اور باقی مزید چیزیں، اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر تمہاری نہ مثال رہے گی، نہ نام، نہ نشان. تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوروں کو لے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.